ٹھیک ہے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے ہیں سب؟ جی، مائکس وعلیکم کا السلام. خیال رکھیں، الحمد للہ مائکس میم. آپ جو کر لیں. ابھی مائکس آن ہے. چلیے کلاس شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، آمین یا رب العالمین. آج آپ کی تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے ہے. یونس 31. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، کہہ دیجئے، پوچھئے کہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. رزق کیسے اگتا ہے؟ آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین جو ہے وہ رزق اگاتی ہے. اور تو ان سے پوچھے، یعنی خاص کانٹیکس میں مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، پھر سبھی سے کہا جا رہا ہے. ان لوگوں سے پوچھے کہ بارش کون برساتا ہے؟ آسمان اور زمین ساتھ مل کر اتنی کوارڈینیشن میں کیسے کام کرتے ہیں کہ رزق اگتا ہے؟ اور اتنا منظم اور مربوط طریقہ کیسے چل رہا ہے؟ کس کے حکم پر یہ دونوں کام کر رہے ہیں؟ اور واقعی اگر ہم تھوڑا سا اسی سسٹم پہ غور کریں جو رزق دینے کا سسٹم ہے، اور صرف رزق ہی نہیں ہے، ہماری ہر چیز ہی زمین سے اگتی ہے، اور زمین کب اگاتی ہے؟ جب آسمان بارش برساتا ہے. تو یہ بھی ان دونوں کی آپس میں کوارڈینیشن ہے، خاموش کوارڈینیشن ہے جو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اَمَّن یملک السمع والابصار، اور کون تمہاری سمع اور بصر کا مالک ہے؟ یعنی کس نے سماعت اور آنکھیں دی ہیں؟ تو سماعت یہ دیکھنے کی اور سننے کی قوت تو بہت سارے جانداروں کے پاس ہے، لیکن انسان کو عقل و شعور کے ساتھ دی ہے سمع اور بصر. ٹھیک، سمع اور ابصار، ان سے کام لینا سکھایا ہے کہ عقل کے مطابق ان سے کیسے کام لیا جائے گا. اس لیے ان کو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ کس نے، اَمَّن یملک، کون مالک ہے تمہاری سماعت کا اور ابصار کا، نگاہوں کا، بصیرت کا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے. اب یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ زندہ کو مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنا کیسے ہوتا ہے. مثلا بیج سے پودا نکلتا ہے، بیج مردہ ہوتا ہے نا، پودا اس سے نکلتا ہے جو زندہ ہے، اور پھر پودے سے بیج بنتا ہے تو زندہ سے پھر مردہ بن جاتا ہے. اسی طرح انڈے سے مرغی، اور منڈے مرغی سے پھر انڈا بنتا ہے. اور اسی طرح اگر انسان کو آپ لیں تو نطفہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے، اس سے انسان بنتا ہے، اور زندہ انسان کے اندر پھر سے نطفہ بنتا ہے جو مردہ ہوتا ہے. اور اگر اس چیز کو آپ مانوی طور پہ لیں، اور جو کہ پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ مانوی طور پر زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے کیسے نکالا جاتا ہے. مانوی طور پہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایمان کو اگر آپ زندگی کے طور پہ لیں، کیونکہ اصل زندگی تو ایمان کے ساتھ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے بھی ہیں. سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا بھلا جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، زندگی دے دی. کیسے زندگی دے دی؟ ایمان کی زندگی دے دی، ایک نور دے دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے. تو اگر مانوی ایمان کی زندگی مراد ہو تو بھی اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام جیسے زندہ انسان ایمان کے لحاظ سے، وہ بہت ہی مشرک اور بت پرست باپ کے گھر میں پیدا ہوئے.
तो मुर्दा से जिंदा को निकाल दिया। और फिर इसी तरह जिंदा से मुर्दा को कैसे निकालता है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा देखते हैं। एक बेटा उनका ईमान नहीं लाया, पैगंबर का बेटा हो गया, तो वो जिंदा से मुर्दा की मिसाल थी। तो बहरहाल वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। युदब्बिर, वो तदबीर करता है। युदब्बिर का लफ्ज जो है ना, दब्बरा युदब्बिरु, तदबीर से है, तदबीर करता है यानी पूरी एक प्लानिंग करना किसी काम की। तो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है, सारा कारखाने कुदरत सिर्फ बनाया नहीं है, चला भी रहा है तो अल्लाह ताला ही है। तो सवाल ये क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि असल में ये सारी बातें मुशरिकीन मक्का मानते थे। अल्लाह को खालिक व मालिक मानते थे, किसी हद तक मुदब्बिर भी मानते थे, लेकिन फिर शरीक ठहराते थे। मुदब्बिर की जो अल्लाह ताला की खूबियत है ना, उसमें शरीक ठहराते थे। खालिक मालिक मानते थे वो भी, उसमें शरीक ठहराते थे कि बहुत सारे छोटे जो उनके हैं वो माबूद, वो अल्लाह ताला के कामों में हेल्प करते हैं, नाउजुबिल्लाह। तो उनसे ये सवालात पूछने को कहा जा रहा है कि जरा आप पूछें। फसयक़ूलून अल्लाह, तो उनका जवाब यही होगा कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है। जो है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो मानते थे ये सारी बातें, तो ये वो कि यही कहेंगे कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है। तो फिर उनसे पूछे, फ़कुल अफला तत्तकून, फिर उनसे कहिए तो क्या भला तुम डरते नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता। यानी तुम्हें सब कुछ मालूम है कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है, खालिक मालिक, मालिकुल मुल्क, रब हकीकी, मुदब्बिर। तो फिर डरना भी उसी से चाहिए और फिर इबादत भी उसी की करनी चाहिए। हम्म? तो तुम डरते नहीं हो कि दूसरों की इबादत करते हो। यहाँ पर दरअसल तौहीद रुबूबियत को बुनियाद बनाकर शिर्क फिल उलूहियत की तरदीद की जा रही है। ये जुमला जरा लिखें, थोड़े तफसीर के जुमले आपको आना चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तौहीद रुबूबियत को बुनियाद बनाकर शिर्क फिल उलूहियत की तरदीद की जा रही है। तौहीद रुबूबियत क्या होती है, यानी रब सिर्फ अल्लाह ताला है। और रब कौन होता है, खालिक मालिक मुदब्बिर। उसको बेस बनाकर शिर्क फिल उलूहियत की तरदीद की जा रही है, यानी वाहिद इला में जो अल्लाह ताला है उसके साथ किसी को शरीक बनाने को नेगेट किया जा रहा है। ठीक हो गया। अल्लाह की, अल्लाह का रब होना साबित करके और अल्लाह ताला की रबूबियत, अल्लाह ताला को वाहिद इला होने में किसी को शरीक करने को निगेट किया जा रहा है, उसकी तरदीद की जा रही है। ये है इसका मानी। ठीक हो गया। माइक्स साइडली ऑफ करें आयशा, बहुत ज्यादा माइक्स ऑन है। तो कहा ही जा रहा है कि अजीब बात है, तुमको सब मालूम है कि खालिक मालिक मुदब्बिर माबूद हकीकी अल्लाह ताला है, तुम कहते भी हो मानते भी हो, उसके बावजूद भी तुम क्या करते हो कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो, इबादत दूसरों की करते हो। तो ये तो बहुत ही गलत तरीके कार है। तो क्या पता चल रहा है कि उनमें गलती कहाँ पर थी, मुशरिकीन मक्का कहाँ पर गलती कर रहे थे। तो मुशरिकीन मक्का में बुनियादी तौर पर गलती कहाँ थी, गलती ये थी कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं मानते थे। अल्लाह को मानते थे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, खालिक भी मानते थे मालिक भी मानते थे, लेकिन वहदहू ला शरीक नहीं मानते, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते थे। तो उनको इन सवालात के जरिए झंझोड़ा जा रहा है, और सिर्फ उनको झंझोड़ा नहीं जा रहा, हर किसी को झंझोड़ा जा रहा है। क्योंकि देखें, वो तो मुशरिकीन थे, लेकिन अगर आज का मोहित मुसलमान भी अल्लाह को खालिक मालिक मुदब्बिर सब कुछ जानते मानते हुए भी कभी किसी के साथ, कभी उसके साथ शुरका बना लेता है, कभी किसी को बना लेता है, कभी किसी को बना लेता है, कभी मरे हुए बुजुर्गों को बना लेता है, कभी पीरों को बना लेता है, कभी जिंदा पीर को बना लेता है, कभी किसी से हाजात मांगता है, कभी किसी से। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि अल्लाह की वहदहुल शरीक की सिफत में किसी और को शामिल किया जाए। हम्म? अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है, नफा नुकसान का मालिक है, सब कुछ वही है। ये आज का मुसलमान सब अच्छी तरह जानता है। उसके बावजूद वो किसी और के आस्थानों पे जाके मांगता है, कहीं और माथे टेकता है, तो इसका मकसद है वो भी शरीक ठहरा रहा है अल्लाह की वहदहुल शरीक होने की सिफत में। और यही सबसे बड़ा जुल्म है कि खालिक के हक में कमी की जाए। हम्म? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना अल्लाह के हक में बहुत बड़ी कमी है।
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے جو وہ چاہیں گے، مگر شرک کسی حال میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، لیکن اس کے سوا جو کچھ وہ چاہے گا وہ معاف کرے گا۔ تو یہ ہے شرک کا مسئلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ رب تمہارا سچا۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پتہ نہیں کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی تو ہے اللہ تمہارا حقیقی رب۔ پھر اس حقیقی رب کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی تمہارا حقیقی رب کون ہے؟ یہ جس کی صفات اوپر بتائی گئی ہیں کہ رزق دینے والا وہ ہے آسمان اور زمین سے، سمع و بصر دینے والا وہ ہے، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا وہی ہے۔ یہی حق اور سچ ہے کہ اللہ معبود واحد وحدہ لا شریک ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ اور یہ حق ثابت ہونے کے بعد بھی کوئی اس حق کو نہیں مانتا، نہیں اپناتا، تو یہی سراسر گمراہی۔ جس کو اس حق کا یقین نہیں ہے کہ وہ معبود واحد ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اور دوسروں سے مانگتا ہے، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھتا ہے، تو یقیناً وہ کہاں جا رہا ہے؟ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پتہ نہیں تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو۔ تصرفون کا لفظ صرفہ سے ہے، صرفہ کے معنی خاص طور پر رخ پھیرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو پتہ نہیں تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کون تم کو پھیر دیتا ہے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، تو پتہ نہیں کیسے متوجہ ہو جاتے ہو۔ تو لیسن پھر وہی ہے کہ یہ مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے کہ بتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے تم پھیر دیے جاتے ہو، سب تمہیں معلوم ہے، خود ایکسیپٹ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، پھر پتہ نہیں کیسے کون تم کو پھیر دیتا ہے کہ بتوں کی طرف پھرے ہوئے ہو۔ تو یہ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کدھر بھٹکتے پھرتے ہو، لیکن لیسن تو یہاں امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، توجہ طلب ہے۔ یہی لیسن کہ اچھی طرح جاننے ماننے کے باوجود کہ خالق، مالک، مدبر، رازق، صحت دینے والا، اولاد دینے والا، نفع نقصان کا مالک سب اللہ تعالیٰ ہے، پھر امت مسلمہ یہ سوچے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی؟ سب کچھ دینے والے کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ سب کچھ دینے والا جو دیے چلا جا رہا ہے، بنا مانگے بھی دیے چلا جا رہا ہے، اس کو اس کی ہم شکر گزاری کتنا کرتے ہیں؟ کتنا وقت اس کو دیتے ہیں، کتنی اس کی عبادت کرتے ہیں، کتنا اس کے آگے جھکتے ہیں، غمی خوشی میں کتنا اپنے خالق کے حقیقی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ خوشی میں بھی، غمی میں تو کر ہی لیتے ہیں۔ اس کی عبادت شکر گزاری کتنی ہے، کتنا وقت ہے اس کی شکر گزاری کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے احکامات پہ کہاں کہاں چلتے ہیں۔ تو اگر انسان بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں کھو جائے اور نعمتوں دینے والوں کو بھول جائے، نعمتوں میں کھویا رہے، اللہ کی شکر گزاری نہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو سب کچھ خالق مالک سمجھتے ہوئے نعمتیں وہ دے رہا ہے، اور نعمتیں دینے والا کسی اور کو سمجھنا شروع کر دے، یہ بھی تو کھو جانا ہوتا ہے، راستہ بھول جانا، حاجت روائی کے لیے غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو پھر یہی معاملہ ہے نا۔ سوچیں، اگر کوئی بھی مسلمان آج حاجت روا کسی اور کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتا نعمتیں ملنے پر، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، جب مل جاتی ہے تو کسی اور کو اس کا دینے والا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر یہی معاملہ ہے نا، فان نہ تصرفون، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ ہوتا ہی ہے آج کل کے زمانے میں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات ہمارے لیے بھی ہے نا کہ فان نہ تصرفون، پتہ نہیں تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کون پھیر دیتا ہے کبھی کسی کی طرف اور کبھی کسی کی طرف۔ اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو پھیر دیتا ہے، کہ بھئی آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جائیں، وہاں پر ہمارا بڑا تجربہ ہے، یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری صحیح ہو جاتی ہے اور وہ بیماری صحیح ہو جاتی ہے، وہ کچھ پڑھ کے دیتے ہیں۔ اور تو پھر عجیب ہی بات ہے، یہی معاملہ ہے کہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں اور کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں اور عقل کہاں کھو جاتی ہے۔ کذالک حقت، اسی طرح سچ ہو گئی کلمۃ ربک کا، بات تیرے رب کی،
कजालिका इसी तरह हक हो गई यानी सच हो गई, साबित हो गई बात तेरे रब की, अलल लजीना उन लोगों पर फसकू जिन्होंने फिस्क किया, अन्नहुम ला युमिनून कि वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे कि अल्लाह ताला, ये जो लोग फिर जाते हैं अल्लाह ताला को छोड़ के, अल्लाह ताला की हुदूद से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे नाफरमान जो हक साबित होने के बाद अल्लाह को वहदहुल्ला शरीक नहीं मानते, उसकी नाफरमानी करते, तो उनके लिए अल्लाह की बात साबित हो चुकी है, अल्लाह का फैसला साबित हो चुका है। कौन सी कलिमत रब्बी का क्या है यहाँ पर, इसको समझने की बात है। जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो फिस्क करने वालों को साबित हो चुकी है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह की बात जो साबित हो चुकी है वो ये है कि वो ईमान नहीं लाएंगे, यानी जो फासिक हो चुके, अल्लाह की हुदूद तोड़ने की उनको आदत पड़ चुकी, तो वो ईमान नहीं लाएंगे, वो पलटेंगे नहीं। और फिर अल्लाह की बात कौन सी उनके पर सच हो जाएगी कि जाहिर है जो फासिक है, जो अल्लाह की हुदूद तोड़ने वाला है, उसका ठिकाना जहन्नम हो। तो जो फिस्क में बढ़ जाएगा वो ईमान नहीं लाएगा, ये बताया जा रहा है यहाँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और फिर उसके ऊपर अल्लाह की बात सच हो जाएगी कि उसका ठिकाना जहन्नम हो। फिस्क क्या होता है, फासिक कौन होता है? यहाँ पर अल्लाह की बात सच होना फासिकों के लिए बताई जा रही है ना, फसकू अल्लज़ीना फसकू। फिस्क कौन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे फिस्क क्या होता है? जी। हद से मैम, अल्लाह बाहर ताला की हुदूद को तोड़ने वाला। अल्लाह ताला की मैम हदों को हदूद से तोड़ने बाहर वाला। आ जाना, जैसे खजूर का गुठली से बाहर निकल आना। हाँ शाबाश, वेरी गुड। ये इसका मानी इस तरह किया जाता है कि जैसे खजूर का छिलका फट के गूदा बाहर आ जाता है, इस तरह अल्लाह की हुदूद को तोड़कर बाहर आ जाने वाला फासिक कहलाता है। यानी अल्लाह की हुदूद का पता है उसको कि ये लिमिट है मेरी, ये हलाल है ये हराम है, इससे मुझे बाहर नहीं निकलना, लेकिन वो उसकी परवाह ना करे, लिमिट तोड़कर बाहर निकला है, वो फासिक है। अल्लाह के अहकामात को समझने के बावजूद हुदूद को तोड़ने वाला फासिक है। जिसको मालूम है कि ये हद है, लेकिन ख्वाहिशात नफ्स पर चले और हलाल और हराम का ख्याल न करे, जो दिल चाहे वो करता रहे, अल्लाह की हुदूद को भूल जाए, तो वो फासिक है, वो फासिक है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला तौफीक छीन लेते हैं, अन्नहुम ला युमिनून, तो वो ईमान नहीं लाते, यानी हिदायत की तरफ नहीं आ पाते, लौट नहीं पाते, पलट नहीं पाते। फासिक के बारे में यूं क्यों कहा जा रहा है कि ला युमिनून, वो मानेंगे नहीं, ईमान नहीं लाएंगे, पलटेंगे नहीं? क्योंकि देखें अल्लाह की जो हुदूद तोड़ता है ना, वो उसका हुदूद तोड़ने का फिर आदी हो जाता है। पहले एक अल्लाह की हद तोड़ता है, ठीक, उसके बाद उसके अंदर जो हया होती है अल्लाह से, वो खत्म हो जाती है, ठीक। फिर दूसरी हुदूद तोड़ता है, अल्लाह ताला की हद तोड़ता है, इसी तरह फिर उसकी हया जो अल्लाह ताला से होना चाहिए बिल्कुल खत्म हो जाती है, और फिर उसके दिल की वही कैफियत हो जाती है, अतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर की कैफियत आ जाती है। गुनाह पर गुनाह करने से, आपको हदीस याद करने में, कि दिल पर एक स्याह नुक्ता लगता है अगर बंदा एक गुनाह करता है, अगर गुनाह पे गुनाह करता जाए और माफी ना मांगे, तो वो स्याही बढ़ती जाती है और फाइनली वो मोहर बन जाती है, दिल बंद हो जाता है। हम्म? तो यही तो हुदूद तोड़ने वाले फासिक का हाल होता है कि हुदूद पे हुदूद तोड़ता जाता है, तो बस वो हुदूद तोड़ने का आदी हो जाता है, उसको हुदूद तोड़ना बुरा नहीं लगता, यानी बुराई, उसको बुराई लगना खत्म हो जाता है एहसास कि ये कोई बुराई है कि जो मैं अल्लाह का तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ। तो तोड़ता चला जाता है और फिर सजा के तौर पर दिल पर मोहर, और फिर वही ला युमिनून, मानेंगे नहीं, ईमान नहीं लाएंगे, पलटेंगे नहीं। तो ये भी बहुत गौर तलब बात है सभी के लिए कि अल्लाह की एक हद को भी तोड़ना जो है, फिस्क करना, वो इंसान को उससे तौफीक अमल छीन सकता है, अन्नहुम ला युमिनून की तरफ ले जा सकता है। तो अल्लाह की सारी हुदूद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, किस चीज में क्या हद है, बोलने में क्या हद है, पहनने ओढ़ने में क्या हद है, मामलात में क्या हद है, खाने पीने में क्या हद हदूद है, और इसी तरह रहने सहने में हर जगह लिमिटेशंस हैं। तो मुसलमान को उसी के दरमियान रहना होता है। इसलिए हदीस में कहा गया ना कि दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है। तो कैद खाना क्यों है? क्योंकि कैद खाने में कैदी जो है वो लिमिट्स में रहते हैं, जो उनको मिलता है वो खाते हैं, जो पहनने को कहा जाता है वो पहनते हैं। तो इसी तरह जो मुसलमान है उसको अल्लाह की लिमिट्स में रहना, वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं रह सकता ना, ये जो चाहे वो पहन ले, सतर पोशी ना करे, हराम को खा ले, अल्लाह ताला की ना माने, ऐसा नहीं। तो जो ऐसा करेगा तो फिर अल्लाह की हुदूद तोड़ने वाला फासिक बनेगा, और फासिक बनेगा तो फिर जाहिर है
آہستہ آہستہ یہ فسق اس کو ختم اللہ علی قلوبہم کی کیفیت کی طرف لے جائے گا، تو پھر لا یؤمنون، ایمان نہ لانے والی کیفیت ہو جائے۔ ایک اور سوال کیا جا رہا ہے، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ ایک اور سوال ہے، آپ پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، وہی اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تم کہاں سے بہکائے جاتے؟ دوسرا سوال ہی بڑا زبردست ہے کہ مزید دلائل ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے واحد الہ ہونے پر، وحدہ لا شریک ہونے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ذرا پوچھیں، سبھی سے پوچھیں، مشرکین سمیت، کہ تمہارے جو جس نے بھی شریک بنائے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، تمہارے معبودوں میں ایسی قدرت طاقت ہے کہ ان میں سے کوئی مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کر سکے، یبدأ الخلق کر سکے؟ یبدأ کا لفظ بدا سے ہے، عدم سے وجود میں لانا۔ تو کون ہے جو ابتدا کرے تخلیق کی؟ ہے کوئی تمہارے شریکوں میں ایسا؟ من شرکائکم من یبدأ الخلق، جو خلق کی ابتدا کر سکے، کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لا سکے اور پھر یہ کام بھی کر سکے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ بھی کر سکے، یعنی ختم کر کے دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکے۔ ظاہر ایسا تو کوئی نہیں، ایسا کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے، عدم سے وجود میں لے آئے اور پھر انسان کو مار کے دوبارہ بھی پیدا کر سکے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب لاجواب ہو گئے ہو تم، تو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو پھر جان لو کہ یہ سب کچھ کون کرتا ہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، عدم سے وجود میں لاتا ہے ہر چیز کو، ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹائے گا بھی اس کو۔ یہ قدرت اور طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ عدم سے بھی وجود میں لاتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پتہ نہیں تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، بہکائے جاتے ہو۔ پہلے جو ورڈ آیا تھا وہ تھا تصرفون، یہاں پر آیا ہے تُؤْفَكُونَ۔ تو تُؤْفَكُونَ کا جو لفظ ہے افق سے ہے، حمزہ فے کاف۔ تو افق کا معنی ہوتا ہے صحیح رخ سے غلط سمت کی طرف پھر جانا۔ افق کا معنی ہے صحیح رخ سے غلط سمت کی طرف پھرنا، اور افق کا لفظ جھوٹ اور بہتان کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ آپ نے وہ پڑھا تھا نا قصہ افق، جو واقعہ افق حضرت عائشہ پر بہتان لگا تھا۔ تو افق کا لفظ صحیح رخ سے غلط سمت کی طرف پھیرنا اور جھوٹ اور بہتان کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر بہرحال غلط سمت کی طرف پھرنے کے لیے آ رہا ہے یہ لفظ، کہ پتہ نہیں تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو، کہاں پھیر دیے جاتے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر اصل چیز سے پھر کر دوسری طرف رخ کرتے ہو، اللہ کی عبادت چھوڑ کے بتوں کی طرف پھر جاتے ہو، کبھی کسی کی طرف پھر جاتے ہو اور کبھی کسی کی طرف پھر جاتے ہو، شرک کی طرف چلے جاتے ہو۔ تو کون تمہیں بہکاتا ہے اور کون تمہیں پھراتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے پھر جاتا ہے۔ تو قرآن نے بہت جگہ بتایا ہے کہ جب بنانے والا اور چلانے والا اللہ ہے تو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیسے کیا جاتا ہے؟ یعنی جب ہر چیز اس نے بنائی ہے، بنایا بھی اس نے ہے، چلا بھی ہو ہی رہا ہے، تو اس کے ساتھ شریک بنانے کا کیا جواز ہے؟ جب دنیا کی ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے، حتیٰ کہ انسان اگر اپنے جسم کو دیکھے تو وہ بھی اسی کی اطاعت کر رہا ہے، جسم کا ایک ایک اعضا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو بنایا ہے اور ایسا طریقہ بنایا ہے کہ دماغ کے انڈر کنٹرول سارے اعضا دیے ہوئے ہیں، تو انسان کا تو پورا جسم اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے اعضا اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے بنائے ہوئے طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ اعضا اور ہمارے سسٹم کس کے بنائے ہوئے طریقے پر کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ تو پھر انسان اسی وقت کامیاب اور پرسکون رہے گا نا جب وہ اپنے اختیار کو اس کے احکام کے تابع کرے گا۔ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے، انسان کا اپنا جسم اس کی اطاعت کر رہا ہے، لیکن اگر انسان کے پاس اختیار اور ارادہ ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے طریقے کو نہیں اپنائے گا، اپوزٹ چلے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ خوش نہیں رہ سکتا، ٹھیک؟ اور اگر اپنے اختیار اور ارادے کو اللہ کے احکام کے تابع کر لے گا، اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، تو پھر خوش رہے گا، کامیاب رہے گا۔
کیونکہ سب کچھ بنایا ہی اللہ نے. اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا خوش و خرم رہے گا, اپوزٹ چلے گا فساد فی الارض ہوگا. نہیں اللہ کے حکم پر اپنے اختیار کو تابع کرے گا تو پھر یہی ہے علت دلال, گمراہی ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. کیونکہ دیکھیں دنیا اسی نے بنائی ہے, ساری چیزیں اسی نے بنائی ہے, تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے نا, کہ نہیں؟ جس نے دنیا بنائی ہے اگر اس کا حکم چلے گا تو دنیا صحیح چلے گی, اسموتھ چلے گی. تو دنیا اس نے بنائی ہے, حکم بھی اس کا چلنا چاہیے. جیسے سورہ الاعراف میں آتا ہے, الاعراف 54 ہے, الا لہ الخلق والامر, خبردار اسی کی تخلیق ہے اور اسی کا حکم چلے گا. ظاہر ہے جب اس کی تخلیق ہے تو حکم اسی کا چلنا چاہیے. آپ اگر کوئی چھوٹی سی چیز بناتے ہیں, کوئی انسان چھوٹی سی مشین بناتا ہے, جس نے بنائی ہوتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا. اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور کے حکم سے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مشین کیسے بنائی گئی ہے, تو وہ مشین بھی خراب ہو جائے گی اور کام بھی خراب ہو جائے گا. یہ سمپل سی مثال ہے. تو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر اللہ کے حکم پر چلے گا, زمین پر اسی کے حکم کے مطابق رہے گا تو زمین پر سکون رہے گا. خلاف چلے گا تو ظاہر ہے کہ فساد فی الارض ہوگا. اور پھر یہ مالک خالق مالک مدبر کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جیسا کہ ہر چیز کر رہی ہے. سورہ روم میں آتا ہے, سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے, روم 40, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر اس نے تمہیں رزق بھی دیا ہے, پھر وہی تمہیں مارے گا, وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں ہے شریکوں میں سے ایک بھی کام نہیں ان میں سے کر سکتا. خلاصہ اس آیت کا بھی وہی ہے کہ جب سب کچھ دینے والا وہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اسی کے آگے سر جھکائے, اسی کو سب کچھ سمجھے, اسی سے مانگے, اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھے. اور اگر ان سارے کاموں میں انسان نے کوئی غلطی کی, کسی اور کو اس کا شریک کیا, کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکا, کسی اور سے مانگا, کسی اور کو حاجت روا سمجھا, اس طرح کی کوئی غلطی کی, کسی کو اس کا شریک بنایا, تو انسان بہت سخت مشکل میں پڑ سکتا ہے. سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں, سب کچھ کیا کرایا مٹی میں مل سکتا ہے. سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کا نام لے کر فرمایا ہے, ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. یہ اللہ کی ہدایت ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اگر یہ لوگ انبیاء اور رسول بھی شرک کرتے تو جو وہ عمل کیا کرتے تھے برباد ہو جاتے ہیں. سوچیں, انبیاء اور رسول, یہ سورہ الانعام کی آیت میں کوئی میرے خیال سے 27 انبیاء کے نام آئے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا جو ہے وہ ہفتے اعمال ہو جاتا, ضائع ہو جاتا. تو شرک ایسی خطرناک چیز ہے جو ہفتے اعمال کے باعث بن سکتی ہے, چاہے کسی بھی طریقے سے کیا جائے. شرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے, تو شرک کے معاملے میں بہت ہی محتاط اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور پھر اپنی زبان اور اپنے جملوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, ہم اپنے جملے درست کریں, کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نہ ہوتے تو آج ہم بھوکے مر جاتے ہیں, فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ فلاں ٹھیک ہو گیا, بہت بڑی بیماری. ڈاکٹر کی کیا اوقات؟ شافی جو ہے وہ صرف اللہ ہے. شافی کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. رازق کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. صحت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, رزق دینے والا وہی ہے, اولاد دینے والا بھی وہی ہے, نفع نقصان کا مالک وہی ہے. تو جملے بھی درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کہ جملہ درست ایسے ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے,
ٹھیک، آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنایا ہے میری مشکل دور کرنے کا، صرف اتنی سی ٹپ سیکھ لیں، پہلے اللہ کو لائیں. یہ ہے صرف پہلے اللہ کو آگے لائیں کہ اللہ نے یہ کام، اللہ کے اذن سے اللہ نے آپ کو سبب بنایا، اللہ کی فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنایا. تب ہمارے جو، تو یہ بہرحال شرک بہت بری چیز ہے، کیونکہ یہ سب کیا کرایا نیک اعمال ضائع کر سکتا ہے. اور اسی خطرناک اس لیے کہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نا کہ شرک اس طرح سے ہے کہ جیسے کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چوٹی چل رہی ہے، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں میں نے آپ کو کتنی مثالیں بتائی کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کس کے پاس جاتے ہیں اور کہ فلاں کے پاس جائیں تو صحت مند ہو جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں تو اولاد مل جائے گی، فلاں داغا دے گا تو پھر اس سے نوکری مل جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو بہت زیادہ بہرحال محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خود سمجھنے کی اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو، کہ لوگوں کو سمجھائیں خود سمجھ کے کہ شرک کیا ہے اور وہ کتنی بری چیز ہے، کس طرح سب کیا کرایا ضائع کر سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، مزید ایک اور بھی سوال ہے اور یہ بھی بہت زبردست سوال ہے. قل کہہ دیجئے، ذرا پوچھئے ان سے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، میں یہدی، جو ہدایت دے، رہنمائی کرتا ہو، الی الحق، کی حق کی طرف. کوئی ایسا ہے شریکوں میں سے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہدی للحق، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو افمن یہدی، کیا بھلا جو رہنمائی کرتا ہے، الی الحق، کی حق کی طرف، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من یا جو لا یہدی، نہیں راہ پاتا، الا ان یہدی، مگر یہ کہ خود اس کی رہنمائی کی جائے. یہدی کا لفظ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی میکنگ مختلف ہے، اور یہ اصل میں باب افتعال سے ہے، اور یہ ورڈ تھا یہتدی، یہتدی. تو جو تا تھا اس کو دال سے بدلا گیا اور دال کو دال میں ملا دیا گیا، ادغام کر دیا گیا، تو یہ یہدی ہو گیا ہے. بہرحال یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہوں. پھر کہا گیا کہ بتا دیجئے اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پوچھے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو حق کی طرف ہدایت دینے والا ہو؟ نہیں ہے، لاجواب ہو گئے. تو سن لو، وہ اللہ ہی ہے. قل اللہ یہدی الحق، جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ اپنے کامل علم کی بنیاد پر لوگوں کو حق کی طرف راستہ دکھاتے ہیں. جیسے اس نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، توفیق دی، عقل و شعور دیا، یہ سب کچھ اللہ ہی نے ہدایت کے لیے کیا ہے. تو افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی. تو کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے؟ یعنی اب تم خود فیصلہ کر لو کہ وہ ہستی زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کا اتباع کیا جائے جو حق کی راہ دکھاتی ہے، یا اس کی تم پیروی کرو کہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ اس کو ہدایت کی خود ضرورت ہے. تو اب فیصلہ کرو کہ کس کی پیروی درست ہے. اللہ کی پیروی درست ہے جو راہ ہدایت دکھانے والا ہے، اس پر چلانے والا ہے، منزل تک پہنچانے والا ہے، یا اس کی پیروی درست ہے جس کو خود بھی پتہ نہیں کہ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو ان کے معبود تھے ان کو کیا پتا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے. تو خلاصہ تو پھر وہی ہے کہ جب ہادی بھی وہی ہے، ہدایت دینے والا، حق کا راستہ دکھانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، جنت کا راستہ بھی وہی دکھانے والا ہے، تو پھر ہدایت بھی اسی کی چلے گی نا. اسی کے کام پر چلنا چاہیے، اسی کی مرضی پر مڑنا چاہیے. جہاں کہہ دیا مڑ جاؤ وہاں مڑ جاؤ، جہاں کہہ دیا رک جائے وہاں رک جاؤ. اس کی ہدایت پر چلیں گے تو جنت کا راستہ ملے گا. اس کی ہدایت پر اگر چلیں گے جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کیا ہوگا.
انسان غلط راستے پر ہی جاتا رہے. یہاں بھی بہت زبردست سوال ہے جو غور طلب ہے، سبھی کے لیے بہت غور طلب ہے. اور یہاں پر ایک بات غور طلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حق کی راہ دکھاتا ہے. اور کیسے دکھاتا ہے؟ قرآن کے ذریعے دکھاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، قل اللہ یہدی للحق، اللہ تعالیٰ حق کی راہ دکھاتا ہے. کیسے دکھاتا ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے دکھائیے نا. ہمارے لیے کیا سوچنے کی بات؟ سوچنے کی بات یہ کہ آج بھی بہت سے لوگوں کا اس طرح کا کچھ خیال اور افکار ہوتا ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہیں. تو اب ان کے لیے یہاں پر غور و فکر کی بات ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا کیا اس کی بچت نہیں ہے؟ اس کو تو حق کا راستہ بالکل پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا حق کا راستہ قرآن کے. تو جس نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی سمجھ کے، اس کو تو حق کا راستہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو غلط راستے پہ چلتا رہا. اور جب غلط راستے پہ چلتا رہا تو منزل تک کیسے پہنچے گا؟ اگر آپ غلط ٹریک پہ جائیں گے تو منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ اگر آپ لاہور کی موٹر وے پہ نہیں چڑھتے تو لاہور تو نہیں پہنچیں گے. اگر آپ راستے میں ڈی ٹریک ہو جائیں گے تو کسی گاؤں کو شام میں جا کے بھٹکتے پھریں گے، لاہور تو نہیں پہنچیں گے. تو اسی طرح جس نے غلط راستہ پکڑا ہے، صحیح ٹریک پکڑا ہی نہیں، اللہ کی ہدایت قرآن کو نہیں پکڑا، تو پھر کیسے وہ منزل پر پہنچے گا؟ ہدایت تو قرآن دکھاتا ہے. پھر وہ تو بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے نا، نہ پڑھو نہ عمل کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ بھی بچت نہیں ہے، کیونکہ اوتھینٹک احادیث میں سے آپ کو کئی دفعہ سناتے ہیں کہ انسان کے قدم میشر سے ہل ہی نہیں سکتے جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اور اس میں مین سوال یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا. تو بچت تو ہے ہی نہیں. بچت تو اللہ کے حق کے راستے کو پہچاننے میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر چلنے میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ فما لکم، کیا ہے تم کو، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، الٹے سیدھے سوچتے ہو، کیا ہو گیا تم کو، کیسے فیصلے کرتے ہو. یعنی حیرت کا مقام ہے اور ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اللہ کی پیروی، اس کی ہدایت کی پیروی چھوڑ کر غلط راستے، غلط جگہ، غلط ہستیوں کی پیروی کرتے ہو. تو کیا ہو گیا تم کو، کیوں ایسا کرتے ہو، کہاں پھر گئی تمہاری عقل، کہاں پتھر پڑ گئے ہیں؟ فما لکم کیف تحکمون. اب یہاں پر سوچیں، یہ اہل مکہ کی دوسری بڑی غلطی کیا تھی؟ ایک تو بڑی غلطی یہ تھی نا جو میں نے پیچھے آپ کو بتائی کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وحدہ واحد نہیں مانتے تھے، شریک کرتے تھے. خالق مالک مانتے تھے، سب مانتے تھے، لیکن شریک ٹھہرا. دوسری بڑی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے مدتوں سے جو آبا کے طریقے اور عقائد اپنائے ہوئے تھے ان سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے. کہ یہی بار بار کہتے تھے کہ ہم آبا کا دین کیسے چھوڑیں. اور آپ کے چچا کو بھی جن کے لیے آپ نے بہت کوشش کی کہ وہ آخری وقت پہ ایمان لے آئیں، ان کو بھی آخری جملہ انہوں نے یہی کہا کہ آبا کے دین کے اوپر. تو آبا کا دین ان کے اندر اتنا انگریو کیا ہوا تھا کہ وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. جبکہ دین میں تحقیق ضروری ہے، دین آبا کے طریقوں پر نہیں ہے، یہ ہمیں سب کو اچھی طرح معلوم. دین میں تحقیق ضروری ہے، دین میں تحقیق کے کیا صحیح اور کیا غلط. قرآن کئی مقامات پر آبا کی اندھی تقلید سے قرآن میں آپ کتنی جگہ پڑھ چکے ہیں کہ آبا کی اندھی تقلید کو کنڈیم کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ اندھی تقلید نہ کرو. آبا کی تقلید کرو لیکن اس کی تحقیق کرو پہلے کہ آبا صحیح تھے یا نہیں تھے، اس کے بعد تقلید کی جائے. اندھی تقلید سے منع کیا گیا. اور یہی ان کا مسئلہ تھا اہل مکہ کا کہ یہ آبا کی اندھی تقلید میں تھے اور یہ بالکل اس سے ہٹنا نہیں چاہتے. جبکہ بار بار میں آپ کو جملہ کیا کہہ رہی ہوں کہ دین میں تحقیق ضروری ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہدایت جو ہے انسان کی اہم ضرورت ہے، اور یہ صحیح ہدایت، حق ہدایت کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. اور ہدایت حق سے مراد کیا ہوتی؟ یہاں ہدایت حق کی بات ہوتی. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل اللہ یہدی للحق، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے حق کے لیے. تو یہ ہدایت حق کیا ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہدایت حق سے مراد زندگی گزارنے کا وہ صحیح راستہ ہے جس سے انسان کو ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی ملتی ہے. مثلاً اس کو تہذیب و تمدن، اخلاق، معاشرت، حکومت، سیاست اور معرفت اور یہ سب چیزیں، معیشت،
کسب حلال، حلال روٹی وغیرہ کمانے کے متعلق ایسے اصول بتا دیے جائیں جس میں ہر فرد اور معاشرے، ہر ایک کے حقوق کی پوری نگہداشت کی گئی ہو. یہ ہوتی ہے حق ہدایت حق. سمجھ آ گئی ہدایت حق؟ ہدایت حق کیا ہوتی ہے؟ زندگی گزارنے کے وہ صحیح راستہ جس سے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں صحیح رہنمائی مل جائے. ایسے اصول بتا دیے جائیں جس سے ہر فرد اور پورے معاشرے میں ہر ایک کے حقوق کی پوری نگہداشت ہو سکے، خیال رکھا جائے. اب سوچیں کہ ایسی ہدایت کون دے سکتا؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا کہ جو اتنی جامع ہو کہ جس میں ہر لحاظ سے ہر کسی کا خیال رکھا جائے؟ تو ایسی ہدایت بے جان معبود تو بالکل ہی نہیں دے سکتے. بے جان بے سمجھ معبود کیا دے سکتے ہیں؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا، انہیں خود ہی نہیں پتا ہدایت کس چڑیا کا نام ہے، تو وہ ہدایت کیا دیں گے؟ ہاں، بلکہ پڑھے لکھے جو سمجھدار معبود ہوں وہ بھی نہیں دے سکتے ایسی جامع ہدایت. کیوں؟ کیونکہ ایسی مکمل ہدایات کے لیے جس قدر وسیع علم اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس موجود ہے ہی نہیں. اتنی واسٹ درجے پر، اتنی زیادہ وسیع درجے پر ہدایات دینا کسی کے بس کا روگ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کسی کا علم اتنا وسیع ہے ہی نہیں. جس وسیع علم اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے پاس. تو صرف اللہ کی ایک ایسی ذات ہے جس کی نظر میں ساری مخلوقات برابر ہیں، سارے انسان یکساں ہیں، اس لیے وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی جامع ہدایات دے سکتا ہے. اس لیے صرف اللہ ہی حق ہدایت دے سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی؟ جی، ہدایت حق کیا ہوتی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ جی میم بالکل الحمدللہ میم. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ خالق مالک مدبر ہیں اور وہ اپنے بندے کی تمام ریکوائرمنٹس کو جانتے ہیں جی کہ، اور ان کی ہدایت ساری ان کے لیے قرآن پاک میں دے دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جی طرف سے یہ ہے، تو یہ جاننا تو مشکل نہیں ہے، تو اگر جاننا جی چاہے کوئی تو. ہاں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا نا. آپ دیکھیں اگر کوئی انسان ہے یا کوئی سربراہ مملکت ہے یا کوئی ادارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہر قسم کی ہدایت دوں گا، لیکن وہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اپنی قوم کی چھاپ ہوگی یا اپنے ماحول کی چھاپ ہوگی یا کہیں پر وہ ڈسکرمنیشن کرے گا. تو اللہ کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں ساری مخلوق ایک جیسی ہیں، ہر کسی کو ایک جیسی ہدایات اور احکامات دینا اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ سب کو ایک جیسی دینا چاہیے. تو اس لیے ہدایت حق صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا اور کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اب آپ دیکھیں اوپر جو سوالات کیے گئے ہیں اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ انسان کی ضروریات دو طرح کی ہیں. ایک کیا ضرورت ہے کہ اس کا معبود ایسا ہونا چاہیے جو اس کا ملجا و ماوا ہو، یعنی اس کے ہر دکھ کا مداوع کرنے والا ہو، اس کی دعاؤں کو سننے والا ہو، انہیں قبول کرنے والا ہو، حاجت روا ہو. یہ سب ایسا معبود ہونا چاہیے، مشکلوں سے نجات دینے والا ہو، جس پر پوری طرح توکل اور بھروسہ کیا جا سکے. تو اوپر کے سوالات نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے نا، کہ جو اس طرح اللہ دعاؤں کو قبول کر سکے، سن سکے، حاجت روا ہو، کوئی بھی نہیں ہے. انسان کی دوسری اہم ضرورت کیا ہے کہ اس کو کوئی ایسا رہنما ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی ایسا گائیڈ لائن ہونا چاہیے جو اس کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے صحیح اصول بتائے، تاکہ انسانیت جو ہے وہ صرف تجربوں اور ناکامیوں سے کا شکار نہ ہوتی رہے. تو اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ ایسی ہدایات زندگی بسر کرنے کے لیے جامع ہدایات اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات دے ہی نہیں سکتی. تو جب یہ سب کچھ ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، نہ اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. تو ان سوالات نے یہ ساری چیزیں ثابت کر دی. ٹھیک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، کیونکہ سب کچھ کرنے والا جو سوالات کیے گئے ہیں وہی ہے، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے. تو پھر کسی کو پھر سب کچھ کرنے والا جب وہ ہے تو پھر کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے، کسی کو اس کا شریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات ان سوالوں سے ثابت ہو گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ اکثریت کا جو مسئلہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ اکثریت کا مسئلہ کیا. وما يتبع اکثرهم الا الظن. اکثریت کا مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت کس کی اتباع کرتی ہے؟ ظن اور گمان کی کرتی ہے.
جبکہ ان الظن بے شک زن و گمان لا یغنی من الحق شیئا، زن و گمان حق کے مقابلے میں ذرا سا بھی کام نہیں آ سکتا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہے وما یتبع اکثرهم الا الظن، اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ گمان کی پیروی کرتی ہے۔ اکثریت کی مشکل کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مشکل یہ ہے کہ اکثریت حق کی طرف توجہ نہیں دیتی، حق کو چھوڑ کر زن و گمان کی پیروی کر رہی ہے۔ زن کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی میں دو تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہی زن اور گمان ہے، وہم کے لیے بھی آتا ہے، اور یقین کے طور پہ بھی آتا ہے، جب آگے آپ کو پتا ہے نا اللہ آ جائے۔ تو یہاں پر یہ زن اور گمان کے معنی میں ہی آ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت زن اور گمان کی پیروی کر رہی ہے۔ کس معاملے میں پیروی کر رہی ہے زن اور گمان کی؟ غیر اللہ کی پوجا پرستش کے بارے میں بھی، اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے بارے میں بھی۔ زن کو اور گمان کی پیروی کس میں ہو رہی ہے؟ اکثریت کہاں کر رہی ہے؟ دو چیزوں میں کر رہی ہے۔ غیر اللہ کی پوجا پرستش کرنے میں بھی زن و گمان کی پیروی کر رہی ہے۔ جو بھی غیر اللہ کی پوجا پرستش کر رہے ہیں نا، بتوں کی کر رہے ہیں یا پیروں کی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کوئی الہامی کتاب، کوئی عقل مانتی؟ کوئی بھی نہیں مانتی، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ تو کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ صرف اپنے ظن اور گمان کی، خیال کی، غلط خیال کی۔ گمان کا مطلب ہوتا ہے غلط خیال۔ اور اسی طرح دوسرا قسم ظن و گمان کی پیروی ہو رہی ہے زندگی گزارنے کے طریقوں میں۔ اکثریت کس طریقوں پر زندگی گزار رہی ہے؟ جو سنے سنائے طریقے۔ اور یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے ان آیات سے کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ ہے، جس کو یہاں الحق کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، حق کہا گیا نا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں زن کچھ بھی کام نہیں آتا۔ تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ جو حق طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، جو حدیث میں سنت میں بتا دیا ہے۔ دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا کیا ہے؟ ان الظن، زن و گمان ہے۔ زن و گمان کیا ہوتا ہے؟ زن و گمان کے کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ سنے سنائے طریقے نا۔ سنے، کسی نے کہہ دیا کہ دین یہ ہے، کسی نے کہہ دیا کہ نہیں ایسے کرنا چاہیے، اس نے کہہ دیا کہ یہ ہے طریقہ، آبا کے طریقے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے رجحانات، یہ ہوتے ہیں زن و گمان۔ زن و گمان کیا ہے؟ لکھ لیں، آبا کے طریقے، سنی سنائی باتیں، معاشرے کے رجحانات وغیرہ۔ ٹھیک، تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ زن و گمان ہے۔ حق کیا ہے؟ جو قرآن و سنت بتا رہی ہے۔ اب یہ تو بہت ہی ضروری آیت ہے ہمارے لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ غور و فکر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد کس کے اوپر رکھی ہوئی ہے؟ ہاں؟ کیا حق کے اوپر رکھی ہوئی ہے، قرآن و سنت کے اوپر ہے، یا خدا نہ کرے کوئی زن و گمان پر ہے؟ اور ہم نے سب نے کیوں سوچنا ہے؟ کیونکہ یہاں اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اکثرہم کی بات ہے، کسی خاص کی بات ہی نہیں ہے، کسی خاص کانٹیکس میں بھی بات نہیں، عام بات کی گئی ہے کہ اکثریت کا مسئلہ یہ ہے۔ وما یتبع اکثرہم الا الظن، تو اس لیے مجھے اور آپ کو سب کو سوچنا ہے، اہم ترین سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کی بنیاد کس پر رکھی ہوئی ہے؟ حق پر ہے یا زن و گمان پر ہے؟ سنی سنائی باتوں پر ہے؟ آبا کے طریقوں پر ہے؟ جو کہہ دیتا ہے اس پر چل دیتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے یا اس طرح کرنا چاہیے، یا پھر ہم اس کے پیچھے دلیل دیکھتے ہیں؟ بہت اہم ترین سوال ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ اس کو لکھے اور سوچے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی، ذرا بھی فائدہ نہیں دیتا، ذرا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ حق کیا ہے؟ حق سے مراد ہے یقینی دلائل جو قرآن و سنت سے ثابت۔ یہ بھی لکھیں، حق سے مراد کیا ہے؟ یقینی دلائل جو قرآن و سنت سے ثابت، اور اگر دلائل ان دو سے نہیں ملتے تو وہ حق نہیں ہے، اور گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا، اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ یغنی کا جو لفظ ہے اغنا سے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کام آنا کسی کا، اور اس کے اصل میں لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا قائم مقام ہونا۔ تو گمان تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی طرح بھی حق کا قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا، اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتا۔
حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. حق کے مقابلے میں ظن و گمان پر گزاری ہوئی زندگی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. مقبول زندگی اللہ کے ہاں وہ ہے جو دلیل پر ہو، حق کے مطابق گزاری ہو، قرآن و سنت کے مطابق گزاری. ہر کام کے پیچھے قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. دین کی بنیاد ہماری کن چیزوں پر ہے؟ آج آپ سوچیں ہماری دین کا بیس کیا ہے؟ دین کس کے اوپر بیس کرتا ہے؟ قرآن اور سنت کے اوپر. اور تیسری چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام اجمعین کا طریقہ. اب اگر کسی بھی چیز کی اصل، کسی بھی چیز کی بنیاد، کسی بھی چیز کا بیس ان تینوں جگہ سے آپ کو نہیں ملتا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک، وہ رد ہے، مردود ہے، رد کیا ہوا ہے. ٹھیک، تین چیزیں آپ کے پاس ہیں. قرآن میں ہونا چاہیے، سنت کے حدیث میں مثال اس کی بیس ہونا چاہیے، یا صحابہ کرام کے طریقے میں اس کا ہمیں کوئی ثبوت ملنا چاہیے. اگر کہیں بھی نہیں ہے تو قابل قبول نہیں. اندھا دھن آبا کی تقلید ہو، یا ظن و گمان کی پیروی ہو، یا معاشرے کے رجحانات پر چلنا ہو، یہ سب انسان کو گمراہی میں لے جا کر چھوڑتا ہے. ٹھیک، گمراہی میں لے جا کر چھوڑتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں؟ کون حق کے مطابق چل رہا ہے، کون یہ شوق اور جستجو رکھتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کون صرف ظن و گمان پہ چل رہا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا، حقیقت نہیں جاننا چاہتا، دین کو جاننا نہیں چاہتا، ٹائم نہیں ہے یا شوق ہی نہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. دیکھیں دین کو جاننے، جو نہیں جاننا چاہتا اس کے لیے اس کے پاس دو ہی پوائنٹس ہو سکتے ہیں نا. یا تو اس کو ٹائم ہی نہیں ہے، اتنا کوئی دنیا میں مصروف ہے کہ وہ یہ خود تحقیق کر سکے کہ دین کیا کہتا ہے، دین جو میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں دین سمجھ کے اس کی دین میں کوئی بنیاد بھی ہے یا نہیں ہے. یا پھر یہ ہے کہ شوق اور جستجو ہی نہیں ہے، بس جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ آیات ہیں اور لگتا ہے ایسے جیسے ہمارے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جو ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ آگے بتایا کہ حق کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا، آپ کی زندگی کی بنیاد کس پہ ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اور اس کی خصوصیات کیا ہیں قرآن کی؟ کہ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ. قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس کو گھڑ لیا جائے اللہ کے سوا، لیکن یہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي، لیکن یہ تصدیق ہے کس کی؟ جو اس چیز کی بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے یا اس سے پہلے ہے. اور خوبی کیا ہے قرآن کی؟ وہ تفصیل الکتابی، اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین کے رب العالمین کی طرف سے. تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن بھیجا ہے، جو ہدایت حق ہے، اس کی خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت ہے کہ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ. قرآن ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے گڑھ لیا جائے، یہ انسان کی طرف سے گڑھا ہی نہیں جا سکتا، من جانب اللہ ہے. اور اس کا دلیل و ثبوت کیا ہے؟ بہت سارے ثبوت ہیں. نمبر 1، قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت، جو اس کی شیرینی ہے، اس کے جو الفاظ میں اثر ہے، صرف وہی معجزہ نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے بھی قرآن بے مثال ہے کہ آپ اس کی آیات پر جتنا غور و فکر کریں، جتنے دفعہ اس کو پڑھیں، اتنی دفعہ آپ کو نئے معنی سمجھ میں آتے ہیں، نئے اینگل سے قرآن سمجھ میں آتا ہے. جتنی گہرائی میں آپ اتریں اتنی ڈیپتھ میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اتنے زیادہ موتی ڈھونڈ کر لاتے ہیں جتنے اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. اور پھر بہت بڑا معجزہ اس کا کیا ہے؟ انسان جتنی دفعہ پڑھے اکتاتا نہیں ہے، ہر دفعہ آپ کو اس کو نئے سرے سے پڑھنے کا پھر سے دل چاہتا ہے. تو ایک تو یہ ساری باتیں بھی ایک قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہے. کوئی بھی دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کو آپ صرف 2 دفعہ بھی پڑھ لیں تو تیسری دفعہ آپ کا پڑھنے کا دل چاہتا نہیں چاہتا، آپ کہتے ہیں پڑھی ہوئی ہے. پھر دوسرا پوائنٹ دیکھیں، قرآن میں پوری انسانیت کے لیے جو اتنی جامع اور ہمہ گیر احکامات، ہدایات ہیں، وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، جیسے ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے.
پوری انسانیت کے لیے، انسانیت کے ہر پہلو پر اتنی زیادہ ہدایات جو قرآن نے دی، کوئی دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں کہ یہ عقل کو عاجز کرنے والا ایسا کلام ہے کہ کوئی غیر اللہ ایسا کلام لا ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ کے بنائے ہوئے چاند، سورج، زمین اور آسمان کوئی نہیں بنا سکتا نا، اسی طرح اللہ کے کلام جیسا کلام بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ قرآن نے کتنی دفعہ چیلنج کیا نا، آگے بھی ابھی چیلنج آئے گا، لیکن کوئی ایک صورت تو کیا ایک آیت میں نہیں بنا سکتا۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی پچھلی جو الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں، جو اصول دین بیان ہوئے ہیں، یہ انہی کی تصدیق کرتا ہے۔ کوئی بالکل نئے احکامات نہیں لے آیا، ملتے جلتے احکامات، امپروف ضرور ہیں، بہت زیادہ تفصیل سے ہیں، مکمل ہیں، جامع ہیں، لیکن ملتے جلتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی من جانب اللہ ہونے کا ثبوت۔ تو ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ کا ایک دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بین یدیہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہے۔ تو اس کے لحاظ سے دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہے، کھول کر بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کا پیغام لے کر آئے، آپ کی تصدیق کرنے والا ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو اس کے سامنے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا معنی کس سے تھا؟ کہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔ دوسرا معنی بینا یدہی، جو اس کے سامنے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قرآن ہی کی قسم کھا کے بتایا ہے کہ بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ ایک اور معنی اس کا تھرڈ معنی یہ بھی کیا گیا ہے بینا یدہی، کہ اس کا کہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ قرآن میں جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں سب کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ سب سچ ثابت ہو گئی۔ روم کی فتح کی ہو جس کا سورہ روم میں ذکر کیا گیا ہے، یا صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا جو سورہ فتح میں ابھی آپ پڑھیں گے۔ سورہ فتح میں سورہ صلح حدیبیہ کے متعلق آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر 27 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتن قریبا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم حالت امن میں اپنے سر منڈاتے اور بال کتراتے ہوئے مسجد حرام میں ضرور داخل ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ فتح مکہ میں کیا ہوا؟ سورہ فتح میں آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا تھا، آپ کو مکہ سے آئے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے اور آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا، تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہ آپ نا عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے سر منڈوایا ہے، تو آپ نے فوراً جو ہے صحابہ کو کہہ دیا کہ چلو چلتے ہیں اس کے لیے، عمرے کے لیے۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ اس سال عمرہ نہیں ہوا تھا، دوسرے سال میں ہوا، سیکنڈ ایئر میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ پیشن گوئی خواب کے ذریعے کی تھی جو منون پوری ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح اور بھی قرآن کی پیشن گوئیاں ہیں جو منون پوری ہو گئی، اور جیسے فرعون کی لاش کے لیے کہا تھا کہ ہم اس کو ایک آیت بنا دیں گے، نشانی بتا دیں لوگوں کے لیے، آج تک نشانی بنی ہوئی ہے۔ تو تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تصدیق کا لذیذ۔ تو دو تین معنی آپ کو میں نے بتا دیے، ایک تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کے، اور دوسرا کیا ہے سامنے جو اس کے تصدیق کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا ہے، اور نمبر 3 جتنی قرآن میں پیشین گوئیاں ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ تفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے کتاب کی۔ کتاب یہاں پر الکتاب جو ہے اسم جنس کے طور پہ ہے، یعنی تمام کتابوں کی تفصیل۔
اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات اپنے بندوں کو الہامی کتابات میں دیے تھے، کتب میں دیے تھے، ان سب کی مکمل تفصیل اور اس کی مکمل جو اپلیکیشن ہے وہ قرآن میں موجود، تفصیل الکتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں تو پچھلی شریعتوں میں جو بھی احکامات تھے ان کی زیادہ جامع تشریح اور اس کی مکمل تفصیلات کہاں پر ہیں؟ قرآن میں موجود ہیں۔ تو تفصیل الکتاب ہے، حلال اور حرام، حقوق و فرائض، زندگی کے تمام پہلوؤں کی تفصیلات قرآن نے بتائی ہیں، بیان کر دیں گے۔ مثلاً آپ دیکھیں وراثت کے احکامات، وراثت کے احکامات اس سے پہلے کسی کتاب میں اتنے تفصیل تو نہیں ہے، کسی الہامی کتاب میں نہیں۔ قرآن نے ساری تفصیلات وراثت کی بتائی ہیں۔ سورہ نساء آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ اسی طرح طلاق کو دیکھ، طلاق کے موضوع کو کتنا کھول کے قرآن میں سورہ البقرہ میں بتا دیا۔ نکاح کے احکامات کو دیکھیں کہ کس سے نکاح ہوگا، کیسے ہوگا، ساری شرائط آپ اس کی پڑھ چکے ہیں۔ حرام حلال کو بھی دیکھ لیں، حلال جانور کو بھی بتایا گیا سورہ مائدہ میں کہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں حلال مویشی جانور بھی حلال نہیں رہتا، الا یہ کہ اس کا شرعی ذبیحہ کرنے کو۔ سورہ المائدہ 3 میں آپ نے پڑھا تھا نا، وہ جو بہت ساری کیٹیگریز بتائی گئی تھی، والمخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ اور وما اکل الذبح۔ آیت نمبر 3 ہے المائدہ، لکھ لیں اور اس کو جا کے چیک کر لیجیے۔ بتایا اس میں یہ گیا تھا کہ جو حلال جانور بھی ہوتا ہے، بیڑ، بکری، اونٹ یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اوپر سے گر کے مر جائے یا گلا گھٹ کے مر جائے یا کسی کا سینگ، ایک دوسرے کا سینگ لگ کر مر جائے یا اس کو درندہ کھا لے تو پھر وہ حلال نہیں رہتا۔ ٹھیک، تو اتنی تفصیلات بتائی گئی، آپ دیکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی تفصیل۔ اگر یہ بھی اتنی زبردست تفصیل ہے حلال جانور کے بارے میں بھی کہ اگر یہ تفصیل نہ ہوتی تو لوگ کیا کرتے؟ سوچیں، کہتے کہ اچھا تو حلال تو ہے، گر گیا ہے تو کیا ہے، کھا لو، ہے تو حلال جانور۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی تفصیلات جو بتائی گئی، تفصیل الکتاب، لا ریب فیہ من رب العالمین، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے اس کے الفاظ، اس کے شیرینی، اس کے فصاحت و بلاغت، اس کے احکامات کی جامعت، اس کے احکامات کی تفصیلات، اس کے قصے، اس کے عذاب و ثواب، جنت و جہنم کی تفصیل، کسی بھی چیز میں کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ من رب العالمین ہے، اللہ کے علوم پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ قرآن کی یہ سب خوبیاں ایسی ہیں کہ قرآن انسان کی طرف سے کسی طرح بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے کہ انسان اس سے اپنی رہنمائی حاصل کرے، یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا کیا طریقہ ہے مشرکین کا؟ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں افطراہ، کہ اس نے گڑھ لیا ہے اس کو۔ کس نے گڑھ لیا اس کو؟ مشرکین کہتے ہیں کہ نبی کریم نے گڑھ لیا ہے اس کو۔ قل کہہ دیجئے فاتو، تو بس تم بھی لے آؤ، بصورتن، کوئی صورت مثلے ہی، اس کے معنی، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکار لو جس کی استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ چیلنج دے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں یا کوئی بھی کہتے ہیں، جو بھی قرآن کو گڑھا ہوا کہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ چلو تم بھی ایسی ایک صورت بنا لو۔ یعنی اتنی خوبیاں تمہیں بتا دی گئی، اتنے دلائل دے دیے گئے کہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا کسی کی طرح، انسان کی طرف سے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اس کے باوجود کوئی ہٹ درمی میں کہتا ہے کہ اس رسول نے اس کو خود کر لیا، تو ٹھیک ہے تم بھی لے آؤ، قل فاتوا بصورۃ مثلہ، چیلنج ہے، دعوت مقابلہ ہے کہ تیار ہو جاؤ، تم ایک صورت بھی ایسی فصاحت اور بلاغت والی بنا لو۔ بھئی تم کہہ رہے ہو نا کہ پیغمبر نے گڑھ لیا، تو تم بھی لے آؤ نا گڑھ کے، ایک ہی صورت لے آؤ۔ اور مزید کیا کہا گیا؟ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو اس کو بلا لو، جس کو بھی اللہ کے سوا، جس کو بلانا ہے، شاعروں کو، عالموں کو، جنوں کو، انسانوں کو، سب کو بلا لو، اور پوری قرآن کو چھوڑو، ایک صورت اس جیسے بنا کے قل فاتوا بصورۃ مثلہ، لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے؟ اگر تم کہتے ہو پیغمبر نے گڑھا تو تم بھی گڑھ لو۔ لیکن یہ چیلنج آج تک چیلنج ہی رہا
اور قیامت تک چیلنج ہی رہے گا، کوئی اس کو پورا نہ کر سکے. اور یہ چیلنج قرآن میں اور بھی کئی جگہ دیا گیا ہے، جیسے سورہ البقرہ 23 میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے. سورہ ہود میں فرمایا ہے، سورہ ہود 13 ہے، ام یقولون افترہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود کر لیا. کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے. سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح چیلنج کیا گیا ہے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دیجئے یقیناً اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے. بنی اسرائیل 88 ہے. تو اس چیلنج کے چیلنج ہی رہنے سے اور کسی کو بھی اسے پورا نہ کرنے سے 3 باتوں کی تصدیق ہو گئی. وہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ہستی کا ثبوت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت. تو قرآن کے اس چیلنج کی چیلنج رہنے کے بعد اتنے ٹھوس ثبوت کے بعد بھی، ٹھوس ثبوتوں کے بعد بھی اگر کوئی ضد اور ہٹدرمی میں ایمان نہیں لاتا پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ سوچیں، جہنم کے سوا، عذاب کے سوا اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا کھول کھول کے چیلنج دیا گیا، اتنے دلائل دے دیے گئے. تو آگے اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلکذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا، اس کو جس کا بے علم ہی، جس کا انہوں نے اپنے علم سے احاطہ نہیں کیا. پوری میں آپ کو سنا کے پورا ترجمہ ایک دفعہ سناؤں گی پھر ایکسپلین کرتی ہوں. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتیہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے ابھی انہوں نے احاطہ نہیں کیا تھا، علم سے اس کا احاطہ نہ کر سکے، اور حالانکہ ابھی تک اس کی اصل حقیقت ان پر نہیں کھلی قرآن کی. تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے. تو پھر دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوگا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا، ایسی چیز کو جھٹلا دیا جس کا اپنے علم سے ابھی انہوں نے احاطہ نہیں کیا تھا. یعنی قرآن کی تکذیب کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اس پر تدبر نہیں کیا، بغیر غور و فکر کیے، بغیر سمجھے اس کو جھٹلا دیا، علم کا احاطہ کیے بغیر اس کی تکذیب کرتے. ایک دفعہ علم کا احاطہ تو کرتے، سمجھتے، غور و فکر کرتے تو تکذیب نہ کر پاتے. وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور حالانکہ ابھی تک اس کی اصل حقیقت ان پر نہیں کھلی تھی. قرآن کی تعویل انہوں نے جانی نہیں تھی، حقیقت نہیں کھلی، پھر بھی انہوں نے اس کی تکذیب کر دی. تو تعویل کیا ہوتی ہے؟ تعویل کا لفظ اول سے حمزہ والا، اور معنی ہوتا ہے اصل کی طرف رجوع کرنا. ٹھیک، اصل کی طرف رجوع کرنا. تعویل سے مراد ہے کسی چیز کو انجام تک جاننا، کسی چیز کے انجام تک پہنچنا، یا کسی دی ہوئی خبر کے وقوع پذیر ہونے کا وقت بھی تعویل کہلاتا. ٹھیک ہو، تعویل کیا ہوتی؟ اصل کی طرف رجوع کرنا، اصل تک کسی چیز کی پہنچنا، انجام تک اس کو جاننا، اچھے طریقے سے سمجھنا. کسی خبر کے جو وقوع پذیر ہونے کا وقت ہوتا ہے وہ بھی تعویل کہلاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جب کوئی خبر سامنے آتی ہے نا تو تب پوری بات سمجھ میں آتی ہے. جب وقوع پذیر ہو جاتی، خبر کا انجام سامنے آتا ہے، تب آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. جب تعویل سامنے آتی ہے تب آپ کو خبر سمجھ میں آتی ہے. چلے آپ کو ایک مثال سے بتاتی ہوں اگر آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آ رہا. مثال کے طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو یہ صدمہ صحابہ کے لیے بہت شدید تھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے. سیدنا عمر کیا کر رہے تھے آپ کو پتہ ہے؟
کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اب یہ کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اتنے میں سیدنا ابو بکر تشریف لائے اور انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 پڑھی. وہ کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی تو ہے. قد خلط من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. افہم ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنے ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلد جلد جزا دے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی وَمَا محمد اللہ رسول، کہ اگر رسول ایک رسول ہی ہیں، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو کیوں کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے یہ آیت آج ہی اتری، حالانکہ یہ آیت تو مدتوں پہلے نازل ہو چکی، صحابہ سینکڑوں دفعہ پڑھ بھی چکے تھے، لیکن بات ان کو کب سمجھ میں آئی؟ جب اس کی تعویل سامنے آئی. جب تعویل سامنے آئی، جب انہوں نے غور و فکر کیا، علمی احاطہ کیا اس آیت کا، تب ان کو بات سمجھ میں آئی، ورنہ پڑھ تو بہت دفعہ چکے. یہ ہوتی ہے تعویل. تو بہرحال اسی طرح صلح حدیبیہ کا بھی جو بھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا، اس میں بھی یہی ہوا تھا نا. وہ بھی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا کہ آپ اس طرح کریں گے، آپ داخل ہوں گے، لیکن اس وقت آپ کو جب عمرے سے روک دیا گیا تھا تو صحابہ افسردہ تھے، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خواب دکھائی تھی، نبی کا خواب تو سچا ہوتا تو پورا کیوں نہیں ہوا. لیکن جب اگلے سال خواب سچا ہو گیا تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سچا خواب دکھایا. یعنی تعویل جب سامنے آئی تو ان کو بات سمجھ میں آئی. تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ کافروں نے بلا سمجھے، بلا غور و فکر کیے ہوئے، بغیر قرآن کی حقیقت کو جانے ہوئے، اس کی پیشن گوئیوں کی سچائی کو جانے ہوئے اس کی تکذیب کر دی. ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ دیکھتے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کتنا سچ ہے. جو کچھ قرآن نے کہا وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر اس وقت کو آنے سے پہلے بلا سوچے سمجھے، بلا علمی احاطہ کیے، بلا اس کی تعویل تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے. تو پہلے کون تھے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو اور کتابوں کو جھٹلایا تھا؟ قوم عاد تھی، سمود تھی، یہ سب نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. تو فنظر، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو ان ظالموں کا کیا انجام. تو اہل مکہ تم بھی وہی کام کر رہے ہو تو سوچ لو تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے. تو پچھلی قوموں نے جنہوں نے تکذیب کی تھی اپنی رسولوں کی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا نا، وہ سورہ العنکبوت کی صرف ایک آیت میں بڑے جامع طریقے سے بتایا گیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ترجمہ ہے، پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھا جس پر ہم نے پتھروں بھری آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چنگاڑ نے آن پکڑا، ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دسا دیا، ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. تو ظلم تو اپنے آپ پر ہی کرتے تھے، نہیں، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا. اس کا سبق بھی بہت اہم ہے، بہت اہم ترین ہے کہ انہوں نے قرآن کا احاطہ کیے بغیر، قرآن کو اچھی طرح سے سمجھے بغیر اس کو جھٹلا دیا. قرآن کے احکامات پر آج بھی بحث مباحثے ہوتے ہیں، قرآن کے احکامات پر نکتہ چینیاں بھی ہوتی ہیں، اعتراض بھی اٹھائے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، اگر آپ سوچیں کہ لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے اس کا علمی احاطہ کیا ہی نہیں ہوتا. قرآن کا مکمل علم حاصل ہی نہیں ہوتا، مکمل طور پہ پڑھا ہی نہیں ہوتا. کہیں سے تھوڑا سا پڑھ لیا، کوئی ترجمہ کہیں سے دیکھ لیا، تھوڑا بہت پڑھ لیا اور بحث مباحثے شروع. نہیں، میں نے خود پڑھا ہے، ترجمہ دیکھا ہے. میں کیا ترجمہ پڑھ کے آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے؟
آ जाता है। खाली कुरान का तर्जुमा एक दफा गो थ्रू करने से क्या कुरान समझ में आ जाता है? आ जाता है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं आता मैम। बिल्कुल भी नहीं आता मैम। जी, मैम कुरान बल्कि को गलत समझने भटक हरगिज जाता है इंसान हरगिज फिर। भी नहीं आता, अभी तो हरगिज भी नहीं आता की कोई हरगिज भी शक नहीं नहीं। आता, लेकिन आप सोचे कि ये हकीकत है कि नहीं आजकल वैसे होती है? और सिर्फ ये जी कहा जाता है बिल्कुल कि नहीं होती है, मैंने जी तर्जुमा बिल्कुल पढ़ा है, होती है जी। और इतनी तर्जुमा गलत वैसे होती है। जी, और इतनी गलत नुक्ताचीनी होती है कुरान पे। एक तो खैर मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि कितना दिल गुर्दा होता है उन लोगों का कि जो कुरान के अहकामात पर ऑब्जेक्शन करते हैं या उस पर नुक्ताचीनी करते हैं कि ये जालिमाना है और ये फलाना है और ये यूं है। तो ये तो पता नहीं उनके दिल कैसे होते हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि उन्होंने जो यहाँ कही जा रही है ना, वो हमारे लिए बहुत सोचने समझने की बात है। एक कि अल्लाह ताला कह रहे हैं बल कज़्ज़बू बिमा लम युहितू बिइल्मिही वलम्मा यातिहिम तावीलुहु। उन्होंने ऐसी चीज को जुटला दिया जिसका इल्म के वो अहाता नहीं कर सके, बगैर इल्मी अहाता किए हुए जुटला दिया। यही होता है। आप देखें इल्मी अहाता कैसे होता है। कुरान को समझने के लिए भी एक तो टीचर की जरूरत लाजमी होती है। अगर कुरान के साथ टीचर की जरूरत ना होती तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान क्यों देते? मतलब खाली किताब किसी तरह से भेज देते, ठीक? कि भाई किताब आ गई है, आप समझ लें कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात क्यों उतारी जाती कि वो समझा? तो समझने के लिए हमेशा एक तो टीचर की जरूरत है। साहबा कराम अजमईन जिनकी लैंग्वेज ही अरबी थी, उनको अहकामात तक समझ में नहीं आते थे। आपको मिसाल बता चुकी हूँ कई दफा कि जो सहरी का हुक्म आया था कि जब सफेद धागा काले से अलग हो जाए तो एक सहाबी या रसूल जो है वो दो धागे रख के सराहने सो गए, काला और सफेद। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया। तो हमें खुद से सिर्फ तर्जुमा पढ़ के समझ आ सकता नहीं। कुरान को समझने के लिए उसका इल्मी अहाता जरूरी होता है, उसका तर्जुमा, उसके अल्फाज की तशरीह, उसकी पूरी तफसीर, सियाक, उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आगे पीछे वाली आयत की रोशनी में देखकर उसकी तफसीर को समझना, उसको आयत को लिंक करना, फिर कहीं जाके आपको बात समझ में आती है। और अक्सर तो अहकामात कई बार पढ़ पढ़ कर फिर सही तौर पर समझ में, एक दफा पढ़ के समझ में नहीं आते। तो फिर बहस मुबाहिसे आजकल जो होते हैं और तनकीद क्यों होती है? इसीलिए होती है कि इल्मी हद तक यही नहीं होता। आधी बात जानकर अल्लाह की किताब पर इतराज, गहराई में उतरे नहीं होते, तफसीर पता नहीं होती, और अहकामात पर इतराज। देखें इंसान अल्लाह ताला के वैसे भी कलाम पर इतराज करने का मजाज कैसे हो सकता है? जिस जात का इल्म लामहदूद है, कामिल है, उसका इंसान की नाकिस अकल एक तो मुकम्मल तौर पर अहाता कर ही नहीं सकती। अगर हम पूरा कुरान पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, फिर भी हम इल्मी अहाता मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते। तो फिर एतराज की गुंजाइश कहाँ से निकलती है? सोचे, समझ आ रही है बात? हम्म? अल्लाह का इल्म कामिल, उसका मुकम्मल इल्म, उसका लामहदूद इल्म, उस पर मबनी कलाम है। हमारी तो अकल नाकिस है, इल्म मुकम्मल नहीं है। हम पूरा पढ़ पढ़ा के भी एतराज नहीं कर सकते, ना कि आधा पौना पढ़ के आधा अधूरा जान के हम ऑब्जेक्शन करें। कहाँ हो सकती है कोई गुंजाइश? मैम इसकी यही वजह हो सकती है ना कि अमल करना नहीं चाहते, तो फिर एतराज, और समझते भी नहीं है अमल और करना नहीं एतराज भी। चाहते। कुछ ऐसा भी होता है कि बैक ऑफ माइंड में कहीं गिल्ट होता है जी कि हम इस पे अमल नहीं करें, तो बेहतर ये कि इसको नेगेट ही कर दो कि नहीं आप जो अमल कर रहे हैं आप गलत हैं, तो ये तो हुक्म ही गलत है। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। बहरहाल मेन वजह यही है जो कुरान यहाँ बता रहा है कि इल्मी अहाता नहीं किया होता। और ये बहुत कॉमन वजह है। अभी रिसेंटली भी मुझे किसी ने इस हवाले से कोई बात की कि एक साहब ने बहुत बहस मुबाहिसे किए एक बहुत ही मुसल्लिमा हुक्म के ऊपर, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तर्जुमा तो मैंने भी पढ़ा है। तो इल्मी अहाता सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से कैसे हो सकता? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फमिनहुम वमिनहुम, और उनमें से मैं युमिनु बिही, कोई है जो ईमान ले आता है साथ इसके, किसके साथ? कुरान पर ईमान ले आएंगे। और वमिनहुम, हाँ, जो कोई कोई है जो इसमें से इस पर ईमान ले आता है। वमिनहुम मन ला युमिनु बिही, और कोई ऐसे भी है जो इस पर ईमान नहीं लाएंगे।
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ان میں سے جو کافر ہیں ان میں سے بھی بعض وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے، بات میں ان کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ جو کافر ہیں جو ابھی اس کو جھٹلا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، قرآن اور رسول پر کچھ لوگ ایمان لائیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں لائیں گے، وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں گے۔ یہ بات اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ ابھی انکار کر رہے ہیں لیکن کچھ ایمان لے آئیں گے، جیسے سیدنا عمر ایمان لے آئے نا، شروع میں تو نہیں لائے تھے، بلکہ آپ کو ان کو واقعہ پتہ ہے ایمان لانے کا، کہ وہ تو گھر سے نکلے تھے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے تھے، اور لوٹے کیا؟ ان پر ایمان لا کر۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کفر پر ڈٹے رہیں گے، جیسے ابو جہل کسی صورت سے ایمان نہیں لائے۔ تو رب کا عالم بالمفسدین، اور تیرا رب مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں مفسدین کون ہے؟ فساد کرنے والے جو ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے زمین پر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کیا جائے تو امن ہوتا ہے، اگر خلاف کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے۔ تو جب لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو نافرمانی کریں اور فساد فی الارض برپا ہوگا۔ یہاں بھی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا۔ تو ہمارے یعنی اہل ایمان کے لیے کیا یہاں پر سبق ہے کہ وہ ایمان تو لاتے ہیں قرآن، لیکن ایمان لانے کا، ماننے کا مطلب قرآن کا صرف یہ نہیں ہے کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں اور یہ میری کتاب ہے تو میں نے ثواب کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت اہم ترین سبق کہ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ، کہ جو ہیں اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں میں قرآن پر ایمان ہے میرا، کہ میں یہ میری کتاب ہے کیونکہ میں پیدائشی مسلمان ہوں تو میں کبھی کبھار اس کو ثواب کے لیے پڑھتی ہوں، نہیں۔ قرآن کے فرائض ہیں جو آپ کو پتہ ہے۔ فرائض کیا ہے؟ کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو آگے پھیلایا جائے۔ تو قرآن کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے بجائے، صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے بجائے، اس کا علمی احاطہ کرنے کے، غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن سے دوری کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے دور ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیوں نا؟ کیونکہ انہوں نے اس کا علمی احاطہ کیا ہی نہیں، غور و فکر نہیں کیا، سمجھا نہیں ہوتا، دل میں نہیں اترا ہوتا۔ تو جب کسی نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے اور دلی میں نہیں اترا ہے، علمی احاطہ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن سے دوری ہے۔ اس کے برعکس آپ خود سوچ کے دیکھیں، جو اس کا علمی احاطہ کر لے پھر اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ایک تو دور ہے، اور جو علمی احاطہ کر لے، جس کے دل میں اتر جائے، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتا۔ پھر قرآن لازمی طور پر اس کی زندگی کا ساتھی بنتا ہے، اور صرف دنیا کی زندگی کا نہیں۔ جو قرآن کو دنیا کی زندگی میں ساتھی بناتا ہے، پھر قرآن اس کا قبر، حشر اور ہر جگہ میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو قرآن تو ایسا ساتھ کہ جس کو آپ نے علمی احاطہ کر کے دل میں جگہ دے دی نا، محبت ہوگی نا قرآن سے آپ کو، تو پھر آپ یقین کریں، پکا یقین کر لیں اس بات، پریکٹیکلی کر کے دیکھیں، پھر آپ ایک دن اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر چاہے آپ جیسے بھی ہوں، آپ غم میں ہو، خوشی میں ہو، آپ بیمار ہو، آپ صحت مند ہو، آپ گھر میں ہو، آپ غیر میں ہو، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور اگر یہ والی آپ نے کیفیت ڈیولپ کر لی اپنے اندر، تو پھر قرآن آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ قبر میں، حشر میں آ جائے گا ساتھ۔ آپ کو حدیث پتہ ہے، قبر میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، بچائے گا۔ حشر میں حدیث پتہ ہے آپ کو، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی حدیث یاد کر، الزاروین جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے اپنے، اور بہت ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میکسیمم لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو، بلکہ ہر کسی کو قرآن کا علمی احاطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر چلنے کی، آمین اس کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قرآن آمین۔ پہ ہر جگہ پہ ساتھ دے سکے اور انسان بچ جائے۔ بچت صرف قرآن سے جڑنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ السلام آمین علیکم سم ورحمۃ آمین۔ اللہ وبرکاتہ۔